بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیت ولعل من الحروف المشبہۃ بالفعل اذا دخل على المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره مانعان عن دخوله علیہ۔ پچھلے سبق میں آپ لوگوں نے اس مبتدا کے بارے میں پڑھ لیا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو۔ اسی کے متعلق کچھ احکامات مزید ذکر کر رہے ہیں کہ 8 صورتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی جہاں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، لہذا خبر پر فا داخل کر لیتے ہیں، جیسے الذی یأتینی فلہ درہم میں فا ہے۔ اگلے متن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ایک اور حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کے مبتدا پر، یعنی وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہے اور اس کی خبر پر فا داخل کر لیتے ہیں، اگر اس طرح کی مبتدا اور خبر پر لیتا اور لعل داخل ہو جائے، لیتا اور لعل داخل ہو گیا تو اب داخل ہونے کے بعد بے شک وہ ان 8 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو، لیکن پھر حکم یہ ہو جائے گا کہ اب اس کے اوپر فا کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے فا داخل تھا، جیسے الذی یأتینی فلہ درہم، لیکن جب آپ اس الذی یأتینی فلہ درہم پر لیتا داخل کر دے، لیت الذی فی الدار یا لعل الذی فی الدار یا الذی یأتینی، اب فلہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہیں گے؟ لہو درہم۔ تو لہذا یہ ماقبل میں جو مبتدا پڑھا، جو 8 صورتیں پڑھی، اس طرح کے مبتدا پر جب لیتا اور لعل داخل ہو جائے تو بین النحات یہ اتفاق ہے کہ اب اس کی خبر پر فا کو داخل کرنا یہ ٹھیک اور جائز نہیں ہوگا بلکہ یہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولو جی۔ لیتا ولعل من الحروف المشبہۃ بالفعل، لیتا اور لعل وہ والے جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ اس کی وضاحت ذکر کی ہے کہ لیتا اور لعل سے کیا مراد ہے۔ دوسرا اس کی عبارت کو ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیتا اور لعل یہ مبتدا ہے اور مانعانی یہ اس کی خبر ہے، ایسے ہی ہے لیتا ولعل مانعانی، لیتا لعل معطوف علیہ مل کر مبتدا اور مانعانی اس کی خبر۔ اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ لیتا اور لعل یہ کون سے کیا چیز ہے؟ حروف ہے نا، حرف ہے، یہ دونوں حرف ہیں، اور مبتدا کون سی چیز واقع ہوتی ہے؟ مبتدا تو اسم ہے، حرف تو یہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، جبکہ یہاں پر یہ دونوں مبتدا واقع ہو رہے ہیں اور مانعانی اس کی خبر ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ جی اصل میں یہ لیتا اور لعل سے مراد یہاں پر لیتا اور لعل جو حرف ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ لیتا اور لعل پر بولا جانے والا جو ان کا نام ہے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا با، جو با حرف جر کے طور پر بزیدن میں ہم با استعمال کرتے ہیں، ایک وہ با ہے، ایک ہے اس با پر بولا جانے والا لفظ جو اس کا نام ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی پہچان ہے۔ لہذا یہاں پر لیتا اور لعل سے مراد وہ لیتا اور لعل یہاں پر نہیں ہے جو حروف ہیں، جو مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ یہاں پر لیتا اور لعل من الحروف المشبہۃ بالفعل کا لفظ لگا کر یوں بتا دیا کہ یہ لیتا اور لعل سے مراد وہ ہے کہ جن پر حروف مشبہ بالفعل کے جو اسماء ہیں، انا کا اسم ہے، انا پر بولا جانے والا لفظ ہے، انا پر بولا جانے والا لفظ ہے، لیتا پر بولا جانے والا لفظ ہے، لعل پر بولا جانے والا لفظ ہے، یہاں ان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ اور اسماء مراد ہیں اور وہ اسم ہے، لہذا یہ اعتراض اب نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں من الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ لیتا اور لعل جو حروف مشبہ بالفعل میں ہیں، یعنی ان پر جو لفظ بولے جاتے ہیں، ان کا حکم
یہ ہے کہ مانعانی، وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ مانع ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی لیتا اور لعل ان کا یہ حکم کب ہے؟ فرماتے ہیں کہ جی اذا دخل علی المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره، یہ لیتا اور لعل کا ماقبل کے ساتھ جوڑ ذکر کیا ہے کہ جی یہ اس عبارت کو یہاں ذکر کرنے سے مراد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہی ہے کہ ماقبل میں ایک مبتدا کا حکم پڑھ لیا جس کی خبر پر ہم نے فا کو داخل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں یہ داخل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ لیتا اور لعل یہ اس مبتدا پر داخل ہو جائے جن پر فا، جس کی خبر پر فا کو داخل کرتے ہیں، تو یہ دونوں بن جاتے ہیں مانعانی۔ کیا بن جاتے ہیں؟ مانع بن جاتے ہیں۔ کس چیز سے مانع بن جاتے ہیں؟ ان دخولہ علیہ، یہ مانعانی کا صلہ ہے۔ مانعانی کا صلہ کہ جی اب اس کے اوپر جو ہے وہ فا کا دخول نہیں ہو سکے گا۔ تو فرماتے ہیں اذا دخل علی المبتدأ، جب یہ دونوں داخل ہو جائے ایسے مبتدا پر جن پر فا کا، جس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے، مانعانی یہ دونوں مانع ہوتے ہیں۔ صلہ ذکر کیا ان دخولہ علیہ، اس فا کا اس پر داخل ہونے سے، کس فا کا؟ یعنی یہ جو فا جزائیہ ہے اس پر، یعنی خبر پر داخل ہونے سے یہ معنی ہے۔ آگے لأن صحت دخولہ علیہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم کی وجہ کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لیتا اور لعل فا کے داخلے کو کیوں روک لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ مبتدا اور خبر ہے، اصل میں جو شرط اور جزا کے معنی کو متضمن ہم کر رہے ہیں۔ مبتدا اور خبر یہ جملہ خبریہ ہے، مبتدا اور خبر یہ کیا ہے؟ یہ جملہ خبریہ ہے، لہذا ان کی شرط اور جزا کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ شرط اور جزا بھی جملہ خبریہ ہے، شرط اور جزا بھی جملہ خبریہ، لہذا ان پر جب ہم لیتا داخل کر دیں اور لعل داخل کر دیں تو لیتا اور لعل کے داخل کرنے کی وجہ سے اب یہ جملہ تمنا اور ترجی، تمنی اور ترجی کی شکل بن جائے گی۔ اور تمنی اور ترجی کس کی قسم ہے؟ جملہ خبریہ ہے کہ جملہ انشائیہ؟ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں پڑھی ہیں نا، اس میں تمنی اور ترجی بھی ہے، لہٰذا لیتا اور لعل کے آنے کی وجہ سے اب یہ جملہ خبریہ نہ رہا بلکہ یہ جملہ انشائیہ رہا۔ خبر یہ مبتدا اور خبر یہ مشابہت شرط اور جزا کے، شرط اور جزا جملہ خبریہ ہے، اب یہ جو ہے وہ جملہ انشائیہ بن گئے۔ تو جملہ انشائیہ کے بن جانے کی وجہ سے حکم کیا ہو گیا؟ حکم یہ ہو گیا کہ جی اب اس کی وہ خبر اور جزا کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اس وجہ سے جب وہ مشابہت کی وجہ سے ہم نے فا کو داخل کیا تھا، وہ مشابہت ہی نہ رہی، اس وجہ سے لہذا وہ حکم یہ ہو جائے گا کہ فا کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ لأن صحت دخولہ علیہ، اس لیے کہ اس فا کا اس خبر پر داخل ہونے کا صحیح ہونا انما کانت لمشابہت المبتدأ والخبر، وہ مبتدا اور خبر کی مشابہت کی وجہ سے تھا، للشرط والجزا، شرط اور جزا کے ساتھ، ولیتا ولعل تزیلان تلک المشابہہ، اور یہ لیتا اور لعل اس مشابہت کو ختم کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، لأنہما تخرجان الکلام، اس لیے کہ یہ دونوں کلام کو نکال لیتے ہیں، من الخبریت الی الانشائیت، خبریت سے، پہلے جملہ خبریہ تھا، اب ان دونوں کے آنے کی وجہ سے وہ جملہ انشائیہ بن گیا۔ والشرط والجزاء من قبیل الاخبار، شرط اور جزا یہ اخبار کے قبیل سے ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، لہٰذا اب وہ شرط اور جزا کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ باقی نہ رہی۔ بالاتفاق، یہ حکم کیسا ہے؟ بے اتفاق نحویین ہے کہ نحو اہل نحو کا جو ہے اس پر اتفاق ہے۔ وذالک المنع انما ہوا بالاتفاق، یہ عبارت نکال کر شارح نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو بالاتفاق کا جو لفظ ہے اس کا تعلق مانعانی سے ہے، یہ جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ مانعانی کے۔ وہ کیسے؟ یہاں عبارت کیا نکالی ہے کہ ذالک المنع بالاتفاق، ذالک المنع بالاتفاق کو جوڑا ہے انمنع کے ساتھ، اور منع والا لفظ عبارت میں کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟
مانعان سے سمجھ میں آتا ہے، اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے بالاتفاق الف لام احدی ہے، کون ہے، کن لوگوں کا اتفاق مراد ہے، تو فرماتے ہیں من النحات نحویوں کا۔ لہذا جب منع ہو گیا تو پھر منع ہونے کے بعد کیا حکم ہو جائے گا، فلا یقال لیت ولعل التی، یا لیتا اور لعل الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم، اب یوں نہیں کہا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے، فا کو اب داخل نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنْ قِيلَ سے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جس طرح بالاتفاق اس طرح کے مبتدا پر لیتا اور لعل داخل ہو جائے تو پھر فا کا داخل کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اتفاقی حکم ہے کہ اگر اس طرح کے مبتدا پر افعالی ناقصہ میں سے کوئی ایک داخل ہو جائے، جیسے کانا ہے، بابی علمتو کا کوئی فعل اس کے اوپر داخل ہو جائے، یہ دونوں نواسخ ابتدا میں سے ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لہذا اگر اس طرح کا کوئی مبتدا ہے تو جیسے لیتا اور لعل یہ معنی ہے بالاتفاق، اسی طرح افعال ناقصہ اور باب علمتو کی افعال یہ بھی بالاتفاق کیا ہے، معنی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے تو صرف لیتا اور لعل کو خاص کیا، آپ نے تو صرف لیتا اور لعل کا ذکر کیا، کانا اور علمتو کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، ان کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لیتا اور لعل کی جو تخصیص ہے وہ جمیع ما عدا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جمیع ما عدا کا مطلب کیا ہے؟ جمیع ما عدا کا مطلب یہ ہے کہ لیتا اور لعل ہی اس حکم کے ساتھ خاص ہے، کلام عرب میں کوئی بھی اور اس حکم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ ہے جمیع ما عدا کے اعتبار سے، کہ باقی جتنے بھی ہیں ان سب کے اعتبار سے لیتا اور لعل کی تخصیص ہے، تو فرماتے ہیں یہ حکم ایسے نہیں ہے، یہ حکم ایسا نہیں ہے، یہ حکم ہے صرف حروف مشبہ بالفعل کے اعتبار سے، یہ اتفاق والا جو حکم ہے یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ صرف حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کے اعتبار سے کیسے ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا اور لعل، ان میں سے صرف دو پر اتفاق ہے، لیتا اور لعل پر، یہ باقی جو انا، انا، کانا، لکنہ ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے، ان کے بارے میں، تو گویا کہ یہاں پر یہ جمیع ما عدا کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ صرف حروف مشبہ بالفعل کے اعتبار سے، کہ حروف مشبہ بالفعل میں ان دو پر اتفاق ہے، باقیوں کا آپس میں کیا ہے، وہ اختلاف ہے، تو اس وجہ سے صرف ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ اتفاقی طور پر یہ معنی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ کلام عرب میں صرف اور صرف یہی معنی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے علمتو کا کے افعال ہیں، اب اور اسی طریقے پر باب کانا یعنی افعال ناقصہ ہیں۔ دیکھیں فَإِنْ قِيلَ، پس اگر یہ کہا جائے باب کانا و باب علمتو ایضاً مانعانی، کہ کانا کے افعال اور علمتو کے افعال، باب کانا اور باب علمتو بھی تو دونوں معنی ہیں بالاتفاق، فما وجہ تخصیص لیتا ولعل، پھر لیتا اور لعل کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ قیلا، تو جواب میں کہا گیا تخصیصہما ببیانی الاتفاقی، کہ ان کو خاص کرنا، تخصیصہما ان دونوں کو خاص کرنا، ببیان الاتفاقی اتفاق کے بیان کے ساتھ، یعنی ان دونوں کے بارے میں یوں کہہ دینا کہ اتفاقی بات ہے بین النحات، تو یہ اتفاقی بات کے ساتھ ان کو خاص کر لینا، انما ہوا من بین الحروف المشبہتی، یہ صرف حروف مشبہ بالفعل کے درمیان کے اعتبار سے ہے، یہ صرف حروف مشبہ بالفعل کے درمیان کے لیے ہے، لا مطلقاً، نہ کہ مطلقاً، سمجھ آ رہی ہے؟ مطلقاً تمام کلام عرب میں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اتفاق صرف ان دونوں میں ہے، باقی کسی میں علماء کا اتفاق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، صرف بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کے جو الفاظ ہیں ان میں سے ان دو پر اتفاق ہے اور باقی میں کیا ہے؟ ووجہ ذالک تخصیصی، باقی اس کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خاص کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ان دو میں اتفاق ہے اور باقیوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ووجہ ذالک التخصیصی، اس تخصیص کی وجہ، الاہتمام ببیان الاختلاف الواقع فیہا،
اہتمام کرنا ہے اس اختلاف کے بیان کے بارے میں الواقع فیہا جو کہ ان حروف میں واقع ہے۔ ان حروف میں چونکہ اختلاف ہے باقیوں میں، لہذا اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے انا کو بھی اس کے ساتھ ملایا ہے، بعض حضرات نے کس کو ملایا ہے؟ انا کو ملایا ہے۔ اب لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ لیت اور لعل میں اتفاق ہے، باقیوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اب وہ اختلاف والی صورت کو بھی ذکر کر رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں کہ جی انا بھی ہے اس میں۔ اب امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی انا بھی ان دونوں کے ساتھ شریک ہے۔ کیا مطلب ہے شرکت ہونے سے؟ جیسے لیتا اور لعل جب اس مخصوص مبتدا پر داخل ہو جائے تو پھر فا کو داخل کرنا جائز نہیں، اسی طرح اگر ان پر انا بھی داخل ہو جائے تو انا کے داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ امام سیبوی فرماتے کہ پھر فا کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی شرط اور جزا میں تردد ہوتا ہے۔ شرط اور جزا میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہوگا، اگر ایسے ہوا تو ایسے، مطلب پتہ نہیں پہلا کام ہوتا یا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے دوسرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ تو شک والی بات ہوتی ہے، تردد والی بات ہوتی ہے۔ اور انا کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ انا کس کے لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے آتا ہے، پکی بات کرنے کے لیے کہ جی پکی بات ہے، ایسے ہی ہونا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انا کے آنے کی وجہ سے اس میں شک اور تردد والا معنی تو مکمل ختم ہو گیا، لہذا اب یہ شرط اور جزا کی مشابہت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ جی شرط اور جزا میں شک اور شبہ اور تردد ہوتا ہے، انا جب داخل ہو جائے مبتدا اور خبر پر تو اس کی مشابہت شرط اور جزا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جیسے لیتا اور لعل ہے ویسے ہی انا بھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی یہ ایسے کہنا جو ہے ان کا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کہنا ان کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بنیادی؟ وجہ یہ ہے کہ جی لیتا اور لعل اور انا میں فرق یہ ہے کہ لیتا اور لعل کی وجہ سے ایک خبری کلام کو انشائی میں تبدیل کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیتا اور لعل کی وجہ سے اب وہ جملہ خبریہ نہ رہا بلکہ انشائیہ بن گیا، جبکہ انا کی وجہ سے وہ خبریہ ہی ہے۔ انا کے آنے کی وجہ سے وہ انشائیہ تو نہیں بنتا، خبریہ ہی رہتا ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے اس کی نسل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل توبتهم۔ یہاں پر دیکھیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ الذین اسم موصول ہے، کفروا اس کا صلہ ہے، یہ فعل ہے، یہ اپنے موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، فلن يقبل یہ اس کے لیے خبر ہے۔ یہاں پر فا کو داخل کیا گیا ہے مبتدا کی خبر پر، پھر اس پر انا بھی آ گیا شروع میں۔ اب انا کے آنے کے بعد اس کا جو فا ہے وہ برقرار ہے، لہذا اس سے پتہ چلا قرآن پاک کی اس نص سے کہ جی انا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس فا سے معنی نہیں ہے، لہذا ان کا یہ قول جو ہے یہ زیادہ معتبر نہیں ہے۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ، بعض نے ملحق کیا ہے، لاحق کیا ہے، قیل هو سیبوی، کہا گیا ہے کہ یہ لاحق کرنے والے کون ہیں؟ انا مکسورہ کو بھی بہما ان دونوں کے ساتھ، کن دونوں کے ساتھ؟ ہما ضمیر کا مرجع لیتا اور لعل کے ساتھ، کس معاملے میں لاحق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فی المنع عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کو داخل کرنے سے منع کرنے میں، فا پر خبر پر فا کو داخل کرنے سے داخل ہونے کے منع کرنے سے۔ والاصح، جبکہ صحیح قول یہ ہے انہا لا تمنع، کہ یہ اس بات سے منع نہیں کر رہا، لانہا اس لیے کہ یہ جو انا ہے لا تخرج الکلام، یہ کلام کو نہیں نکالتا، عن الخبریت الی الانشائیت، خبریت سے انشائیت، یؤیدہ اس کی تائید میں ہے، اس کی تائید کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن، جی سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے کہ قد الحق، اب آگے بعض فرماتے ہیں کہ جی بعض حضرات نے انا اور لاکنہ کو بھی شامل کیا،
بعض حضرات نے انا اور لاکنہ کو بھی شامل کیا، تو جیسے جو ہے وہ انا کی بات ذکر کی ہے متن میں، تو انا اور لاکنہ کو بھی ذکر کر لیتے، ایک کو ذکر کیا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ کہنے والے کا اعتبار ہے۔ انا کا کہنے والا امام سیبویہ ہیں جن کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور انا اور لاکنہ کہنے والے، اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ مذہب رکھنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ معتبر نہیں ہیں، لہٰذا وہ معتبر آدمی کی بات تھی، اس کا تذکرہ کر لیا۔ یہ غیر معتبر آدمی ہے، ان کی قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا، تو متن میں ماتن نے پھر انا اور لاکنہ کو ساتھ میں ذکر نہیں کیا۔ دیکھو فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے قد الحق بعضهم ان المفتوحہ ولاکنہ، کہ بعض نے لاحق کیا ہے انا مفتوحہ اور لاکنہ کو بھی لیتا اور لعل کے ساتھ، فما وجہ تخصیص انا المکسورۃ بالالحاق، تو پھر کیا وجہ ہے انا مکسورہ کو کہ الحاق کی تخصیص کی؟ فما وجہ تخصیص انا، تو کیا وجہ ہے انا کی تخصیص کے لیے بالالحاق، الحاق کے ساتھ، کہ جی انا کو تو کہہ دیا انا کے بارے میں اور انا اور لاکنہ کا نہیں کہا، اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ قیلا، تو کہا گیا بعضهم، بعض وہ الذی الحق انا بہما، بعض وہ لوگ جنہوں نے انا کا ان دونوں کے ساتھ الحاق کیا، ہوا سیبویہ، وہ کون ہے؟ وہ سیبویہ ہیں۔ فاعتد بقولہ، لہذا ان کے قول کا اعتبار بھی کیا، وذکرہ، اور اس کو ذکر بھی کیا، ولم یعتد بقول من سواہ، اور ان کے علاوہ کے قول کا اعتبار نہیں کیا، فلم یذکرہ، تو اس کو ذکر نہیں کیا، باوجود اس کے مع ان کلا القولین، باوجود اس کے کہ دونوں قول، امام سیبویہ کا قول اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان دونوں کا قول، لا یساعدہما، ان کا موافق نہیں ہے، ان کے موافق نہیں ہے، القرآن، کلام پاک، و کلام الفصحاء، اور فصحاء لوگوں کی کلام، قرآن پاک میں بھی ان کی مخالفت ہے، جیسے آپ لوگوں نے آیت پڑھ لی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس میں انا کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جی انا یہ معنی نہیں ہے، اور اسی طریقے پر آگے جو ہے وہ اگلی آیتیں آ رہی ہیں اور کلام فصحاء کا بھی ذکر ہے جو اس بات کی تائید میں ہے کہ انا ہو، لاکنہ ہو یا انا ہو، یہ تینوں ان میں سے کوئی بھی اس فا سے معنی نہیں ہے۔ فما يدل على عدم منع انا المکسورہ، تو لہذا وہ چیز جو دلالت کر رہی ہے علی عدم منع انا المکسورہ عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کے داخل ہونے سے، انا مکسورہ کے معنی نہ ہونے پر، دوبارہ ترجمہ دیکھ لے، فما يدل علی عدم منع انا المکسورہ، انا مکسورہ کے معنی نہ ہونے پر، بس وہ چیز جو دلالت کر رہی ہے انا مکسورہ کے معنی نہ ہونے پر، کس چیز سے؟ عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کے داخل ہونے سے، ما سبقہ، وہ ہے جو گزر چکی، وہ چیز ہے جو گزر چکی۔ کون سی چیز گزری ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل، انا کے باوجود فا داخل ہے، مطلب انا یہ معنی نہیں ہے۔ وما يدل، اور وہ چیز جو دلالت کر رہی ہے علی عدم منع ان المفتوحہ ولکن، انا مفتوحہ اور لیکن کے معنی نہ ہونے پر، عن دخول الفاء، فا کے داخل ہونے سے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں دیکھ لے ان، یہ جو ہے ما غنمتم من شیء یہ مبتدا ہے، اور فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یہ اس کی خبر ہے، ما یہ اسم موصول ہے اور اس کے صلہ میں فعل واقع ہے، اس پر انا داخل ہو گیا، اس پر کیا داخل ہو گیا؟ انا داخل ہو گیا۔ انا کے داخل ہونے کے بعد دیکھیں یہاں پر اس انا کے آنے کے باوجود آگے فَأَنَّ ہے، انا کے آنے کے بعد بھی خبر پر فا داخل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انا یہ فا کے داخل ہونے سے معنی نہیں ہے، یہ کلام پاک سے ہے۔ وقول الشاعر، اور شاعر کا یہ شعر ہے، فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم
वलाकिन्नमा युक़ज़ा फसौफ़ यकून, कि जी अल्लाह की कसम, मा फ़ारक़्तुकुम क़ालियन लकुम, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ तुम लोगों से दुश्मनी की वजह से। कोई तुम लोगों से दुश्मनी हो, खिफ़्तगी हो, कोई नाराज़गी हो, इस वजह से मैं तुम लोगों से अलग नहीं हुआ। वलाकिन्नमा युक़ज़ा फसौफ़ यकून, लेकिन इसका फ़ैसला हो चुका है, उसने होकर ही रहना है। वलाकिन्नमा युक़ज़ा, लेकिन जिसका फ़ैसला हो चुका है तक़दीर की तरफ से, फसौफ़ यकून, तो वो अनक़रीब हो। तो यहाँ पर देखिए लाकिन मा युक़ज़ा ये मुब्तदा है, सौफ़ यकून इसके लिए ख़बर है, मा ये सब मौसूल है, युक़ज़ा इसका सिला है, वो वाली सूरत पाई जा रही है, लिहाजा सौफ़ पर फ़ा को दाखिल किया गया। अब इस पर लाकिन्ना को दाखिल कर लिया, अब इस मुब्तदा और ख़बर पर कौन सी चीज़ आ गई? लाकिन। लेकिन इसके बावजूद फ़ा मौजूद है, तो ख़ुलासा क्या निकला? ख़ुलासा ये निकला कि जी लैता और लअल्ला, हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल में लैता और लअल्ला इनके बारे में इत्तिफ़ाक़ है। इन्ना और अन्ना और लाकिन्ना इन तीनों के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये माने नहीं है, ये लेता और लअल्ला की तरह नहीं है। कुरान पाक में भी इस जो है वो इनका मुवाफ़िक़ नहीं है, और इसी तरीके पर फुसहा की जो कलाम है उसमें भी ये बात पाई जा रही है कि ये तीनों हैं, उसके बावजूद भी फ़ा दाखिल है। जी कुछ पता चला? बोलो आगे। वक़द युहज़फ़ुल मुब्तदअ लिक़ियाम क़रीनतिन जवाज़न, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुब्तदा और ख़बर के बारे में एक और हुक्म बयान फरमाया है, और वो ये है कि जब कोई करीना मौजूद हो, जब कोई करीना मौजूद हो। करीना का मतलब आप पहले समझ चुके हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो इस बात पर दलालत करे कि यहाँ कोई चीज़ महज़ूफ़ है, उसका तअय्युन जो है वो हो सके। लिहाजा मुब्तदा पर दलालत करने वाला कोई मानवी या लफ्ज़ी कोई हाल के एतबार से कोई करीना मौजूद हो, तो उस करीना के पाए जाने के वक़्त उसको हज़फ़ भी कर लेते हैं, और फिर ये हज़फ़ कभी तो जवाज़ के दर्जे में होता है और कभी ये हज़फ़ वजूब के दर्जे में होता है। देखिए वक़द युहज़फ़ुल मुब्तदअ, कभी मुब्तदा को हज़फ़ कर लिया जाता है लिक़ियाम क़रीनतिन, करीना को पाए जाने के वक़्त। आगे ये करीना आम है लफ्ज़ियतन औ अक़लियतन, चाहे करीना क्या हो, लफ्ज़ी हो, मानवी हो, अक़ली हो, जैसे भी हो, हाल के एतबार से हो, ये सारे आ जाते हैं। जवाज़न, हाँ, जवाज़न के बाद हस्फन जायज़न लावाजिबन निकाला। क्यों निकाला? कई मरतबा पढ़ चुके हो कि युहज़फ़ु के लिए जवाज़न मफ़ऊल मुतलक़ है, हज़फ़न यहाँ पर महज़ूफ़ है, वही सारी वज़ाहतें माक़बल में जो गुज़र चुकी हैं। लावाजिबन यानी ये जायज़ है, वाजिब नहीं है, जायज़ है, वाजिब नहीं है। जायज़न लावाजिबन का मतलब ये है कि जी ज़िक्र भी हो सकता है और हज़फ़ भी हो सकता है, दोनों सूरतें मुमकिन है। आगे वक़द यजिबु से साहिब काफ़िया पर एक एतराज़ होता था, उस एतराज़ का जवाब दिया। वो ये है कि जी देखें मुब्तदा का हज़फ़ करना जायज़ भी होता है और वाजिब भी होता है, तो मातिन ने मतन में सिर्फ़ हज़फ़ जवाज़ी को ज़िक्र किया है, हज़फ़ वजूबी को ज़िक्र नहीं किया। जवाज़ी को ज़िक्र किया है तो वजूबी को भी ज़िक्र कर लेते, वजूबी को भी। तो शारिह ने उसका जवाब दिया कि हाँ वजूबी शक्ल में हज़फ़ होता तो है लेकिन बहुत कलील होता है, और अलक़लील कल मादूम, होता तो है वजूबी हज़फ़ मुब्तदा का लेकिन बहुत ज़्यादा कलील होता है। लिहाजा इस वजह से शारिह ने यूँ कहा वक़द यजिबु, क़द को दाखिल किया किस पर हो? बोलो मुज़ारे पर दाखिल किया, जो किस बात की दलील है? कलील होने की। वक़द यजिबु कभी जो है वो वाजिब भी हो जाता है इसका हज़फ़। आगे शारिह ने इसकी सूरतें बयान फरमाई है, दो सूरतें ज़िक्र की हैं शारिह ने जहाँ वजूबी तौर पर मुब्तदा को हज़फ़ किया जाता है। बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि मौसूफ़ और सिफ़त होते हैं, मौसूफ़ से उसकी सिफ़त को काट लिया जाता है और उसको रफ़ा का एराब दे दिया जाता है। मौसूफ़ से उसके सिफ़त को काट लिया जाता है और उसको मरफ़ू बना लिया जाता है। कई वजूहात हो सकती हैं, हाँ, मुज़म्मत मदा में मुबालगा हो,
مذمت میں مبالغہ ہو، اور بھی اس کی جو ہے وہ صورتیں ہیں، جیسے آگے اس کی جو ہے وہ مثالیں آ رہی ہیں۔ فقط یجب حذفہ، کبھی اس کا حذف واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت اذا قطع النعت بالرفع، جب صفت کو کاٹ لیا جائے رفع کے ساتھ۔ صفت کو کاٹ لیا جائے رفع کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ موصوف اور صفت کا اعراب تو کچھ اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن خلافی جو اصول ہے کہ جی موصوف کا اعراب اور صفت کا ایک جیسا ہونا چاہیے، صفت کو وہ والا اعراب نہیں دیا جاتا بلکہ موصوف کے خلاف اعراب دے کر اس کو مرفوع بنا لیا جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے اس کی مثال ہے نحو الحمد للہ اہل الحمد، للہ میں لفظ اللہ موصوف ہے، اہل الحمد اس کی صفت ہے، لیکن اس کو پھر کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ الحمد للہ اہل الحمد، اہلی کی جگہ پر کیا پڑھ لیتے ہیں؟ اہل الحمد پڑھ لیتے ہیں، اور پھر یوں کہہ لیتے ہیں کہ جی اہل الحمد یہ خبر ہے اور اس کے لیے مبتدا ہوا یہاں پر محذوف ہے۔ پوری عبارت کیسے ہو جائے گی؟ الحمد للہ، بولو الحمد للہ ہوا اہل الحمد، اس طرح یہ اس کی عبارت بن جاتی ہے۔ وقد یجب حذفہ، کبھی اس کو حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے۔ اذا قطع النعت، جب نعت کو کاٹ لیا جائے رفع کے ساتھ، یعنی رفع کے اعراب کے ساتھ، جیسے الحمد للہ اہل الحمد۔ اب یہاں پر تو اہلی ہونا چاہیے، لفظ اللہ کی اسم الجلالہ کی یہ صفت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اہل الحمد ہے، اور اس کی پوری عبارت یوں ہو جائے گی الحمد للہ ہوا، یہ مبتدا محذوف ہے اور اہل الحمد اس کی خبر ہے۔ یہاں پر ایسے کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے اس کا جواب دیا ہے کہ جی یہ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب یوں کہہ دیا الحمدللہ، ہاں تو اب آگے جو ہے یہ اہل کا لفظ اس کے لیے صفت ہے، اس کا اعراب تو ایک جیسے ہونا چاہیے، لیکن اس نے یوں پڑھا الحمدللہ اہل الحمد، الحمدللہ اہل الحمد، تو جیسے ہی اس نے رفع پڑھا سننے والا وہ جو ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جی یہاں پر تو یہ اہلی مجرور ہونا چاہیے۔ اہلی کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ مجرور کی صفت ہے تو اس کو مجرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی بندہ مرفوع پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، تو لہذا اس کی توجہ ہوگی اور وہ اس کی طرف جو ہے وہ غور کرے گا، توجہ کرے گا، تو بہت زیادہ اس کی طرف ذہن جائے گا۔ اور ایسا کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تعریف کی جگہ ہو تو اس کی تعریف مکمل طور پر پختہ ہو جائے، مبالغہ ہو جائے اس میں، اگر وہ مذمت کی جگہ ہو تو وہ مذمت والی بات اس کے دل میں پختہ ہو جائے، اس میں مبالغہ ہو جائے۔ جیسے آپ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہر چھوٹا بڑا یہی سمجھتا ہے کہ یہ رجیمی ہونا چاہیے، لیکن رجیمو کیا ہے؟ تو یہ رجیمو جب وہ کہے گا تو یہاں پر اس کی مذمت میں مبالغہ مقصود ہوگا، اور پوری عبارت جو ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان ہوا الرجیم، تو یہ ہوا یہاں پر محذوف ہے۔ تو ایسا کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس صفت میں، اس مذمت میں اور زیادہ مبالغہ ہو جائے۔ اب اگر یہاں پر مبتدا کو ذکر کر کے یوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ ہوا اہل الحمد، تو یہ جو مقصود ہے کہ سننے والے کا ذہن متوجہ ہو، وہ اس کو تعریف کے مقصد سے سمجھے، مذمت کے مقصد سے سمجھے، یہ کیا ہے؟ یہ والی بات پھر حاصل نہ ہوگی۔ دیکھو وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اس کو حذف کرنا واجب ہے، لِيُعْلَمَ، تاکہ اس بات کا علم ہو، أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ صِفَةً، کہ اصل میں تو یہ صفت ہے، فَقُطِعَ، اس کو صفت سے کاٹ لیا گیا، لِقَصْدِ الْمَدْحِ، مدح یا مذمت یا اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے، لِقَصْدِ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، مدح کی قصد سے، مذمت کی قصد سے یا اس کے علاوہ کی قصد سے، فلو ظہر المبتدا، لہذا اگر مبتدا ظاہر ہو گیا، لم یتبین ذالک، تو یہ والا جو مقصد ہے یہ ظاہر اور واضح نہ ہوگا، ویجب حذفہ ایضا۔ دوسری صورت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو افعال مدح و ذم ہے، نعم الرجل، بئس الرجل،
اس کے بعد مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہوتا ہے تو نعم الرجل زید بئس الرجل زید، اس کی ترکیب کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کی جو ہے وہ نحوی ترکیب کی دو صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے یہ مبتدا ہے، مؤخر ہے، اور نعم الرجل پورا جملہ اس کے لیے خبر ہے. تو نعم الرجل زید، زید مبتدا، نعم الرجل اس کے لیے خبر، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض حضرات اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں کہ نعم الرجل فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ الگ ہے، اور الرجل یہ جو زید ہے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ الگ جملہ ہے، اور وہ یوں ہے کہ ہوا زیدن، نعم الرجل ہوا زیدن، تو یہ ہوا مبتدا ہے اور زید اس کی خبر ہے، تو یہاں پر بھی اس کو حذف کرنا واجب ہے. یہ دوسری صورت. وَيَجِبُ حَذْفُهُ أَيْضًا، اور اس کا حذف کرنا جو ہے یہ بھی جائز ہو جاتا ہے. عند من قال فی نعم الرجل، جو نعم الرجل زیدن میں کہتے ہیں، ان تقدیرہ، کہ بے شک اس کی تقدیر ہے ہوا زیدن، نعم الرجل زید میں زید کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا زیدن. جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو دو جگہ ایسی ہیں، دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جب کوئی قرینہ ہو تو اس کو وجوب جوازی طور پر بھی حذف کر لیتے ہیں. اب آگے شارح نے اس کی مثال لی ہے ماتن نے، کقول المستحل الہلال واللہ، کقول المستحل الہلال واللہ، یہ جو ہے وہ مثال لی ہے اس صورت کی جہاں پر مبتدا کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر. لیکن اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے مبتدا کی مثال دینی ہے. مثال کس کی دینی ہے؟ مبتدا کی، جس کا جوازی طور پر حذف ہوتا ہے، لیکن آپ نے الہلال کی مثال دی، اور الہلال تو مبتدا نہیں بلکہ یہ تو خبر ہے. اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ حنظلہ کیا ہے؟ آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ جی مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، تو مثال بھی مبتدا کی دے، لیکن آپ نے مثال کس کی دی؟ الہلال کی دی، اور الہلال یہ تو مبتدا ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو خبر ہے، تو مبتدا کی مثال دے دینی چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ عبارت محذوف ہے کچھ، اس کی وجہ سے یہ پھر مثال درست ہو جائے گی. وہ عبارت اب کیسی ہے دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قول المستحل کو دیکھیں. کاف یہاں پر مثل کے معنی میں، کاف کس کے معنی میں؟ مثل کے معنی میں. یہ جو قول ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ قول مقول کے معنی میں. قول کس کے معنی میں؟ مقول. کاف شروع میں یہ مثل کے معنی میں ہو جائے گا. آگے اس کا مضاف الیہ یہاں پر محذوف ہے، اور وہ یہ ہے، پوری عبارت جو ہو جائے گی مثل المبتدأ المحذوف. یہ آگے اگلی عبارت دیکھیں، عبارت ساری لکھی ہوئی ہے. مثل، کاف کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ مثل کے معنی میں. اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ المبتدأ المحذوف. ٹھیک. آگے قول کا میں نے بتایا کس کے معنی میں؟ مقول کے معنی میں. مقول کے معنی میں ہو کر یہ مجرور بن جاتا ہے فی حرف جر کے لیے. تو پوری عبارت کا قول المستحل کی یوں ہو جائے گی کہ مثل المبتدأ المحذوف فی مقول المستحل. کا قول المستحل کی عبارت کی سمجھ آ گئی کہ یہ وہ اعتراض ہوا کہ جی آپ کی یہ مثال تو خبر کی ہے، مبتدا کی نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی یہ مبتدا کی ہی مثال ہے، لیکن تھوڑی سی تعویل کے ساتھ. وہ کیا؟ وہ اس طرح سے کہ کاف مثل کے معنی میں، پھر وہ مضاف بن جائے گا جس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اور وہ ہے المبتدأ المحذوفی. قول یہ مقول کے معنی میں ہو جائے گا، اور یہ مجرور بنے گا فی حرف جر کے لیے. پوری عبارت یوں بن جائے گی مثل المبتدأ المحذوف فی مقول المستحل. ٹھیک ہے. یہ پھر ساری عبارت مل کر یہ ہے خبر. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اس کے لیے مبتدا محذوف ہے، وہ مبتدا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. دیکھو کا قول المستحل کے بعد دیکھ لے، ای المبتدا المحذوف جوازن، یعنی ایسا مبتدا جو کہ جوازن محذوف ہے، اس مبتدا کی طرح ہے جو مستحل کے مقول میں ہے.
اس مبتدا محذوف کی طرح ہے جو مستحل کے مقولہ میں ہے۔ پوری عبارت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ایسا مبتدا جو کہ محذوف ہے جوازی طور پر اس مبتدا کی طرح ہے جو مستحل کے مقولہ میں ہے، اس مبتدا محذوف کی طرح ہے جو مستحل کے مقولہ میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح اس عبارت کو اور اس مثال کو جوڑ لیا گیا، کس کے ساتھ ہو؟ مبتدا کے ساتھ، کہ یہاں ہلال کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پر اس مبتدا کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پر محذوف ہے، اس محذوف کی مثال ہے۔ دیکھیں، کقول المستحل، مستحل کے قول کی طرح، یعنی ایسا المبتدا المحذوف جوازاً۔ اب یہ کقول المستحل جو اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے پوری عبارت کیسے بنے گی؟ دیکھو، المبتدا المحذوف جوازاً مثل المبتدا المحذوف فی مقول مستحل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ وہ مبتدا جو جوازاً محذوف ہے اس مبتدا کی طرح ہے جو محذوف ہے مستحل کے مقولہ میں۔ مستحل کس کو بولتے ہیں؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت کی ہے، المبصر للہلال الرافع صوتہ عند ابصارہ، ایسا بندہ جو ہلال کو دیکھنے والا ہوتا ہے اور پھر ہلال کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی آواز بھی اونچی کر لیتا ہے کہ وہ دیکھو چاند۔ تو یہ جو اس طرح کا جو آواز لگانے والا ہوتا ہے اس کو مستحل بولتے ہیں۔ مستحل کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو دیکھنے والا اور دیکھنے پر وہ اپنی اونچی آواز سے جب وہ آواز لگاتا ہے تو اس کو مستحل کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں المبصر للہلال، ایسا مستحل جو کہ مستحل یعنی ایسا بندہ جو دیکھنے والا ہو ہلال کو، الرافع صوتہ اپنی آواز کو بلند کرنے والا ہو، عند ابصارہ اس کے دیکھنے کے وقت، الہلال واللہ، الہلال واللہ۔ تو لہٰذا یہاں پر الہلال یہ خبر ہے اور اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے۔ پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ ھذا الہلال واللہ، ھذا الہلال واللہ۔ یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ حالیہ ہے۔ وہ سارے مل بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاند دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو جو ہے ایک چیز نظر آ گئی اور اس نظر آنے والے چیز پر انہوں نے الہلال کا حکم لگا دیا۔ یہ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ مبتدا محذوف ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ جی الہلال کو ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کو مبتدا بنا کر اس کی خبر محذوف کر لو، جو کہہ دو الہلال ھذا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ چھٹیوں کے انتظار میں ہے؟ بولے کوئی نہیں، ہو جائے گی، پہنچ جائیں گے گھر انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ قلبی ہا ہونا و جسمی لدیکوں، تمہاری سوچ تبدیل ہونے لگی ہے۔ وہ پشتو کا ایک شاعر ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ طالب خوری ب ملاشی پروت پر کتاب یہ یادوی شن کی خالونا۔ کیا کہتا ہے؟ طالبہ خوری ب ملاشی پروت پر کتاب یہ یادوی شن کی خالونا۔ اے طالب علم تو خاک ملا جی بن جائے گا، تیرے سامنے کتاب ہے، کتاب پر جھکے ہوئے ہو، ہیں تن من دھن کے ساتھ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ تمہارے وہم، تمہارے خیالات، تمہارے تصورات میں سبز خال ہیں۔ سبز خال پہلے زمانے میں اب بھی رکھتے ہیں، کچھ علاقوں میں عورتیں جو ہے وہ جسم کے حصوں پر خال رکھتے ہیں، جیسے آج کل ٹیٹو بناتے ہیں، اسی طرح وہ سبز خال رکھتی تھی چہرے پر، رخسار پر، ماتھے پر، اور یہ خوبصورتی کی ایک علامت ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے زیب و زینت کے اور طریقے اختیار ہوتے ہیں، اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ خال لگواتی تھی۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے ذہن میں، تصورات میں تو وہ سبز خال ہیں، وہ پتہ نہیں کس کے چہرے پر ہے، اللہ ہی جانتا ہے آپ کے ذہن میں کون ہے اور کہاں سے ہے اور کیا اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ اب وہ آپ کے تصورات کیا ہو رہے ہیں؟ جوان ہو رہے ہیں کہ چھٹیاں ہوں گی اور جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہیں تو وہ اب ساری باتیں ہیں، تو اس وجہ سے شاید سمجھ آنا کچھ مشکل ہو جائے، تو پریشان نہیں ہونا، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت سے لے جائے۔ کوئی شادی شدہ بھی ہے کہ نہیں ہیں؟ پہلے سے خبر دے دینا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو یہ اعتراض کیا تھا کہ جی اس کو لازمی بات تو نہیں ہے کہ آپ یوں بناؤ کہ ھذا الہلال واللہ، ھذا مبتدا محذوف۔ اب ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ الہلال ھذا کہہ دو، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟
الہلال ھذا، الہلال مبتدا ہے، ھذا کو اس کی خبر بناؤ، تو اس کا جواب یہ دیتے کہ جی یہ مقصود مستحل کے خلاف ہے، یہ مقصود مستحل کے خلاف ہے۔ صورتحال کیا چل رہی ہے؟ جب چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاند جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہاتھ سے اشارہ کر کے وہ کسی ایک چیز کو متعین کر لیتے ہیں، کسی ایک چیز کو کیا کرتے ہیں؟ متعین کر لیتے ہیں، پھر اس متعین کرنے کے بعد اس متعینہ چیز پر ہلال کا حکم لگا دیتے ہیں، جیسے میں نے یہ کہہ دیا، یہ ہاں پہلے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر اس پر حکم لگا دیا، احسن۔ پہلے آپ جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھ سے آپ نے اس چیز کو متعین کر لیا، اب اس متعینہ چیز پر حکم لگا دیا اس کے نام سے، تو پہلے دیکھنے والے چاند کو ہاتھ کے اشارے سے متعین کر لیتے ہیں افق میں، پھر اس متعین شدہ چیز پر کیا کر لیتے ہیں؟ ہلال ہونے سے حکم لگا دیتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارے ہلال ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، ہاں جیسے آپ کو جو ہے وہ کتابیں کافی ساری رکھی ہوئی ہیں سامنے، شرح جامی تلاش کر گم کر ہو گیا تم سے، اوپر سے سر کے اوپر جو ہے وہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب دیکھ رہے ہیں، کس کے پاس کتاب ہے، جس کے پاس نہیں ہے کھڑے ہو کر کان پکڑو۔ اب تم لوگ تلاش کر رہے ہو، کتابیں بہت ساری ہیں، ہاں پھر کیا کہتے ہیں؟ درمیان میں اچانک سے تم لوگوں کو شرح جامی مل گئی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نکلا ہے شرح جامی۔ اب یہاں پر چیزیں مختلف ہیں، کتابیں مختلف ہیں، ٹھیک ہو گیا، ان مختلف کتابوں میں تم نے ایک چیز کو متعین کر لیا جو شرح جامی ہے، تو اس طرح کی صورتحال پر کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شرح جامی ھذا، یہ شرح جامی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال وہاں پر نہیں ہوتی، پہلے سے کچھ چیزیں متعین نہیں ہوتی کہ جی اب ان میں اپنے لیے چاند تلاش کرو، بلکہ ایک چیز معدوم ہوتی ہے، پہلے اس کو متعین کرنا پڑتا ہے اور پھر متعین کر کے اس پر ہلالیت کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو خبر اس کو ہم نہیں بنا سکتے، بلکہ محذوف، بلکہ مبتدا محذوف ہونا یقینی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِن بَابِ حذف الخبر، یہ خبر کو حذف کرنے کے باب سے نہیں ہے، بتقدیر، اس تقدیر کے ساتھ کہ الہلال ھذا نکال لیں، الہلال ھذا کی تقدیر کے ساتھ کہ الہلال یہ مبتدا ہے اور ھذا اس کی، لأن مقصود المستحل، اس لیے کہ مستحل یعنی چاند دیکھنے والے کا جو مقصود ہے، تعین شیء بالاشارہ، وہ پہلے اشارہ کے ذریعے سے کسی چیز کی تعین ہے، والحکم علیہ بالہلالیہ، اور اس پر ہلالیت کے ساتھ حکم لگانا ہے، لیتوجہ الیہ الناظرون، تاکہ دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ویروہ، اور اس کو دیکھے، کما یراہ، جیسے اس نے دیکھا ہے، جیسے اس نے دیکھا۔ وہ تبلیغی حضرات جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی بد نظری نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ بد نظری نہیں کرنی، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر بالفرض کسی جگہ بد نظری ہو بھی جائے تو فوراً استغفار کرنا، کیا پڑھنا ہے؟ وہ چلنے لگ گئے، گاڑی جا رہی ہے، اچانک سے ایک تبلیغی بھائی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے کہنے لگے کدھر ہے کدھر ہے، مطلب بد نظری کہاں سے ہوئی ہے؟ تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ اب یہ ایک آدمی نے دیکھ لیا تو وہ فوراً اونچی آواز سے کیا کہہ رہتا ہے؟ الہلال واللہ، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھ سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ لیتوجہ الیہ الناظرون، تاکہ دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہوں، ویروہ، اور وہ اس کو دیکھ لے، کما یراہ، جیسے خود اس نے اس کو۔ وَإِنَّمَا آتا، اب اگلا اعتراض یہ ہے کہ جی الہلال تک تو بات پوری ہو گئی، آپ نے خبر کی مثال دینی ہے، مبتدا جواز حذفی جوازی کی مثال دینی ہے، تو آپ صرف الہلال کہہ دیتے، الہلال کے ساتھ واللہ کا لفظ کیوں لگایا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ عام طور پر جب چاند دیکھنے والا ابتدائی وہ چاند دیکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے تو ساتھ میں قسم بھی کھاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے، تو وہ شک والی بات پہلے سے ہی ختم کرنے کے لیے ساتھ میں قسم کھا لیتا ہے۔ تو عام طور پر یہ عادت ہے مستحلین کی، اسی عادت کے مطابق۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم الہلال پر وقف کریں تو جب ہم یوں کہہ رہے الہلال، تب تو الہلال میں لام کا اعراب جو ہے وہ تو
پوشیدہ ہو گیا، یہ منصوب بھی بن سکتا ہے، مرفوع بھی بن سکتا ہے، مجرور بھی بن سکتا ہے، کئی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان احتمالات کو ختم کرنے کے لیے یہ یوں کہہ دیا الہلال واللہ، تاکہ اگلی عبارت ساتھ چلے تو چلنے کی وجہ سے الہلال کا جو اعراب ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا أَتَى بِالْقَسْمِ، یہاں قسم کو لے کر آئے ہیں، جَرْيًا عَلَى عَادَةِ الْمُسْتَحِلِّينَ غالباً، عام طور پر چاند دیکھنے والوں کی عادت کے مطابق اس پر چلتے ہوئے، وَلِأَلَّا يُتَوَہَّمَ، اور اس لیے تاکہ وہم نہ ہو، نصب الہلال، ہلال کے نصب کا، عند الوقف، وقف کے وقت اگر الہلال کہہ دے تو پھر اس کا اعراب واضح نہیں ہوگا، اس وجہ سے ساتھ میں یہ واللہ کا لفظ لگا لیا تاکہ الہلال کا جو رفع ہے وہ واضح ہو جائے۔